السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ القمر آیت نمبر 1 سے 3 تک کے درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریب آ گئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ اب یہاں پر کیا آیا ہے؟ قیامت کے لیے سات الساعۃ، یعنی قیامت کی گھڑی۔ ترجمہ بھلے ہی قیامت کیے گئے، لیکن سات کے معنی تھے گھڑی۔ جہاں بھی سات آیا تو قیامت نہیں، قیامت کی گھڑی، وہ پروسیس جب وہ چیز گھڑیں گی، پہاڑ اڑیں گے، سمندر میں آگ لگ جائیں گی، جو حامل ہے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، یہ چیز جو گھڑیں گی تو قریب آ گئی۔ اب اس آیت کو کیا کیا جاتا، اصل اس کی تحریف کی جاتی کہ جب معجزہ ثابت کرنے کے لیے یہ آیت پیش کر دی جاتی ہے ہمارے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا اللہ نے، تو یہ آیت پیش کر کے بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑے کر دیے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، جو حدیث میں موجود ہے۔ اور کوئی اگر یہ کہے کہ بھئی قرآن سے ثابت کرو، تو قرآن سے اس آیت کے ذریعے سے معجزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا، اب معجزہ ثابت کرنے کے لیے آیت پیش کی جاتی ہے۔ پھر اس کا کیا ہوگا؟ سورہ انعام آیت نمبر 35 کا، کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتے تھے، جیسا پہلے کے رسولوں کو معجزے دیے گئے تھے کہ معجزہ یعنی عاجز آ جائے، لوگ ایمان لا لیں۔ لیکن پہلے کے رسولوں کو معجزہ دینے کے بعد میں بھی کیا سمجھے لوگوں نے؟ جادو سمجھے۔ جیسا موسیٰ السلام کو معجزے کے بعد میں بھی فرعون نے کیا، اس کے سرداروں نے کیا سمجھا؟ جادو سمجھا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ سب سے بھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، جادو کا شکار شخص ہے۔ تو وہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ، تو اللہ نے آیت دیا قرآن کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو معجزہ مطلب نہیں دیا۔ اگر آپ کو معجزہ چاہیے تو آسمان میں سیڑھی لگا لو یا زمین میں سرنگ لگا لو، لے آؤ ان کے لیے کوئی معجزہ۔ اور قرآن کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی۔ جب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا صاف انداز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نبوت کا دروازہ بند کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، معجزہ کا دروازہ بھی بند، قرآن ہی اپنے آپ میں معجزہ، اس سے عاجز کرو، وہ دروازہ بھی بند، کیونکہ پہلے معجزہ دے کے لوگوں نے اس کو جادو سمجھا۔ پھر اس کو آیت سے معجزے کو ثابت کرنا، مطلب آیت کو آیت سے ٹکرا دینا۔ اب اس آیت کو ہم سمجھیں گے، سورہ القمر میں حقیقت میں ہے کیا؟ قیامت کا ذکر ہے۔ جیسا ہوتا ہے نا ڈائریکٹ انڈائریکٹ سینٹینس ہم سیکھتے ہیں انگلش میں، ہی سیڈ ٹو می، اس نے مجھ سے کہا، پھر انورٹیڈ میں اپن لیتے دیٹ ہی ول گو ٹو بامبے، کہ وہ بامبے جائیں گا، ایز اٹ از، ویسا کا ویسا، جو ہونے والی چیز ہے اس کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ جو یہاں پر بیان کر رہا ہے، تو قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے اصل میں اللہ، کس کے لیے؟ کہ تاکہ ڈر جائے لوگ قیامت سے، کہ قیامت آئیں گی اور اچانک آئیں گی۔ ہم نے اس پر بھی درس لیے کہ قیامت اچانک آئیں گی، عنقریب اچانک آئیں گی، پلک جھپکتے آئیں گی، بلکہ پلک جھپکنے سے بھی قریب، اس سے بھی جلدی آئیں گی۔ تو وہ منظر، قیامت کب آئیں گی؟ تو قیامت تو اچانک آئیں گی۔ تو ہم کو یہ بتایا جاتا، اس آیت کے ذریعے سے معجزے سے جوڑے جاتا۔ اب یہ ہم اس آیت کو، قیامت کا منظر جو اللہ کھینچ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ قریب آ گئی قیامت، یعنی قریب آ گئی سات آیا، قریب آ گئی وہ گھڑی، شک ہو گیا چاند۔ مطلب جب وہ گھڑی آ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ چاند شک ہو جائے گا، چاند پھٹ جائے گا، کریش ہو جائے گا، شک ہو گیا چاند۔ تو آپ سسم میں چاند کے ٹکڑے کر دیے تھے، وہ نہیں ہے یہاں پر۔ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہا ہے کہ ایسا جب ہوگا تو پھر آیت نمبر 2، اور اگر وہ، اب یہاں پر ان، یہ بہت خاص بات ہے، یہاں پر ان میں خاص بات چھپی ہوئی ہے۔ اور اگر وہ دیکھ لیں گے کوئی بھی نشانی، وہ منہ موڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایک جادو ہے۔ کیا ہے؟ کہ جب ایسا ہوگا اور وہ دیکھ لیں گے، اگر وہ دیکھ لیں گے، اب یہاں پر جو اگر آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر اگر کس کے لیے آیا؟ اگر ان لوگوں کے لیے آیا کہ جو موجود ہوں گے، وہ نشانی دیکھیں گے، جو پروسیس ہوگا ساتھ، کہ چاند پھٹے گا اور جو پہاڑ اڑیں گے، جو بھی ہوگا، چاند پھٹنے کا یہاں لیے جا رہا ہے، تو اگر وہ دیکھ لے کوئی بھی نشانی دیکھیں گے۔ اگر آیا کن کے لیے؟
کہ اگر ان کی پہلے موت واقع ہو گئی انکاری ہوگی کہ جو قیامت سے انکار کرتے تھے کہ قیامت آئیں گی، تو آپ سسم سے کہتے تھے کہ لا کے بتا دو نا ہم کو قیامت. فرشتے کا انکاری تھے کہ فرشتہ وہی لاتا، تو فرشتہ ہم کو لا کے بتا دو، قیامت لا کے بتا دو، ابھی پھر کب آئیں گی وہ بتا دو. تو اگر کا سیدھا ہے کہ اگر وہ اس وقت میں ہوں گے، ان کی موت اگر نہیں ہوئی، وہ زندہ ہوں گے، کیونکہ قیامت تو اچانک آنے والی ہے. اس لیے یہاں پر اگر آیا کہ اگر اس کی موت تھی تو انکاری میں مر کے چلے گیا وہ، لیکن اگر وہ زندہ رہا، جیسا آج ہم سوچیں گے کہ قیامت اچانک سے جو انکار کرتے، عیسیٰ السلام آئیں گے اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، جن کا یہ عقیدہ ہے جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوں گی، یہ عقیدہ ہے. اور قیامت جیسا قرآن میں ہے، ایز پر قرآن انسٹرکشن، جیسا قرآن میں اللہ نے ہدایت دیا، جس پر قرآن کا عقیدہ ہمارا جس کا ہوگا، اور قیامت اچانک آ گئی تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر وہ دیکھ لیں گے کوئی بھی نشانی، یہ جو اچانک ہو جائے گا، اور یہ اگر ان کے سامنے ہو گیا، اگر پہلے مر گئے تو گئے وہ دوزخ میں چلے گئے، لیکن اگر ان کے سامنے جو انکاری ان کے سامنے قیامت آ جائیں گی، جس کے انکاری تھے کہ نشانیاں ایسے سے ایسا ہوں گا، عیسیٰ السلام آئیں گے تو آئیں گی، اگر وہ دیکھ لیں گے کوئی بھی نشانی، وہ ساری نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی، چاند پھٹنے کی بھی نشانی، وہ موڑ جاتے ہیں، وہ منہ موڑ جاتے ہیں. مطلب یہاں یہ آئے گا کہ اگر جب آیا تو وہ منہ موڑ جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ کہیں گے یہ جادو ہے. کیا کہیں گے اس وقت میں؟ وہ کہہ رہے یہ تو جادو ہے. جب چاند پھٹے گا تو ان کو یقین نہیں آئے گا. کیا کہیں گے؟ بھائی ہم فون لگاتے، امریکہ میں ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، فلانے اس دیش میں، افریقہ میں کوئی ہمارا دوست ہے، ہم اس کو فون لگاتے کہ آپ کو بھی چاند پھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیا؟ یہ تو نظروں کا دھوکہ ہے. اس طرح سے سمجھیں گے. وہ چیز اللہ بیان کر رہا ہے کہ جو بھوشیہ میں ہونے والا ہے، جو قیامت آنے والی ہے، اگر قیامت آ بھی گئی تو اس وقت میں بھی انکاری بنے رہیں گے، جادو سمجھیں گے اس کو. جیسا آج اگر کا سیدھا آیا، اگر یعنی ایسا ہوگا تو، یعنی ان کے سامنے ایسا ہوگا تو قیامت تو آنے والی ہے، یقینی ہے. آئیں گی یا نہیں آئیں گی ایسا نہیں ہے، اس میں پشو پیشت نہیں ہے کہ اگر آئیں گی یا پھر نہیں بھی آئیں گی. اس کے لیے نہیں آیا، پریکٹیکل ان لوگوں کے لیے کہ اگر وہ موجود ہوں گے. پہلے مر گیا تو گئی بات، ختم ہو گئی، کفر کی موت، مر گیا، فرشتے نے جھنجھوڑ کے نکالا. لیکن اگر اس کے سامنے یہ قیامت آئی ساتھ، جو اچانک آنے والی ہے، کبھی بھی آ سکتی. آپ وسلم بھی خود ڈرتے تھے قیامت سے کہ آپ وسلم کے وقت میں بھی آ سکتی تھی. اس کے پہلے رسولوں کو بھی اللہ نے ظاہر ہے وہی دین آپ وسلم کو دیا، اس وقت میں بھی ڈرایا کہ قیامت اچانک آئے گی، اس وقت میں بھی آ سکتی تھی. ہمارے پہلے والے بھی ڈرتے تھے اچانک آئیں گی، ہم بھی ڈر رہے ہیں اچانک آئیں گی. قیامت تک کے لوگ ڈرتے رہیں گے کہ اچانک آئیں گی، کبھی بھی آ سکتی، تاکہ لوگ ایمان میں آ جائے کہ قیامت آئیں گی. جیسا موت اچانک آتی تو قیامت بھی پلک جھپکتے آ جائے گی، تاکہ ہم ایمان کی تازگی میں رہیں. اور اگر وہ دیکھ لیں گے کوئی بھی نشانی، وہ منہ موڑ لیں گے، اور وہ کہیں گے کیا ایک جادو ہے. کیا کہیں گے اس کو؟ جادو کہیں گے. کہہ رہے ہماری نظروں کا دھوکہ ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی یہ آیت کو معجزے سے جوڑ دینا. پھر آیت نمبر 3، اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. کیا کیا؟ انہوں نے جھٹلایا. اب پھر پریزنٹ کی پوزیشن پہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو مستقبل میں ہونے والا ہے، جو قیامت اچانک آئیں گی تو ان کا وہ حال ہوگا. اب موجودہ اس میں کیا کیا؟ اور انہوں نے جھٹلایا. جیسا اس وقت میں آپ وسلم کے وقت میں انہوں نے جھٹلایا، آج جو جھٹلا رہے ہیں قیامت کو کہ وہ اچانک نہیں آئیں گی، ایسا ہوگا، اس کے بعد میں آئیں گی. یاجوج ماجوج آئیں گے، اس کے بعد میں آئیں گی قیامت. یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ قیامت کے دن آئیں گے. بھائی وہ پہاڑ دیوار بنا دی ذوالقرنین نے، اور وہ دیوار بکنی کب ہوں گی؟ قیامت کے دن. 7 کے دن بکنی ہوں گی، تو وہاں سے یاجوج ماجوج ادھر مر گئے، کھپ گئے، وہ نکلیں گے قیامت کے دن حساب کتاب دینے کے لیے. نہ کہ وہ نشانی یہ ہے کہ وہ وہاں سے آئیں گے، انسانوں کو کھائیں گے. یہ جو غلط چیزیں بتائی جاتی ہیں. اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. کیسا جھٹلایا اس چیز کو، قیامت کی بات کو جو اچانک آنے والی تھی، اس کو دوسری چیز سے جوڑا. جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا تھا، مقصد کو فوت کر کے معجزے سے وہ آیت کو جوڑ دیا. اور انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی. اور ہر کام کا وقت مقرر ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہر کام کا وقت مقرر ہے، یعنی قیامت کا بھی وقت مقرر ہے. وہ اچانک آئیں گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے. جب اس کا وقت رہے گا، اللہ تعالیٰ اچانک میں باقاعدہ دے دیں گا اس کو. وہ اللہ ہی جانتا، نہ کسی نبی کو معلوم، نہ آپ وسلم کو معلوم، نہ کسی نیک انسان کو، نہ کوئی بد انسان کو، نہ اور کسی کو، نہ قیامت تک
اس کے پل بھر تک کے کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ قیامت کب آئیں گی، بس ان قریب اچانک آئیں گی، اس پر ہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کو بتایا جاتا یاجوج ماجوج آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، عیسیٰ السلام آئیں گے، اس کے بعد میں قیامت آئیں گی، محرم کی 10 تاریخ رہیں گی، اس وقت میں قیامت آئیں گی، جمعے کا دن رہے گا اس وقت میں آئیں گی۔ یہ ہے عقیدوں کا بگاڑ، تاکہ قیامت کا ڈر اور خوف ہم سے نکال دیا جائے۔ یہ ہے آیتوں کی تحریف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک ایک آیت کو صحیح ڈھنگ اور اس کے انداز اور اس کے خود سے سمجھ لیں، اور سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کر لیں۔ پہلے تو میرے بھائی سمجھیں گے جب ہم پڑھیں گے، اور کب پڑھیں گے؟ صرف عربی متن تک کے پڑھ لیں گے، ویسا نہیں، عربی متن کے ساتھ میں اس کا جو اردو متن جو زبان ہم کو آتی، عربی کے بدلے اردو آتی، مراٹھی آتی، انگلش آتی، تو اس زبان میں پڑھیں گے، اس کی ترجمانی پڑھیں گے۔ ارکریزی کر کے علماؤں نے 19 زبانوں میں ترجمانی کر دی قرآن کی، تو اس کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے، ہماری اپنی زبان میں سمجھنے، اور سمجھنے کے بعد میں بھی کام ختم نہیں ہو جائے گا، اس پر عمل کرنے، اور پھر عمل کرنے کے بعد میں بھی کام ختم نہیں ہو جائے گا، اس بات کو لوگوں تک کے پہنچانے، قرآن کی بات کو کھول کھول کے بیان کرنے۔ نب یعنی کھولنا، نبی جو تھے بات کو کھولتے تھے، اب نبوت کے دروازے بند، اب نبیوں والا کام ہمارے پاس، اب کوئی وہی نازل ہونے والی نہیں۔ وہ قادیانی کچھ ہے جو ان پر نازل ہو جاتی، کچھ لوگ قادیانی کے بھی علاوہ خوابوں میں دکھ جاتا ان کو، ایسے سے ایسا، ویسے سے ویسا، جیسا اللہ نے بتا دیا ان کو۔ وہی کے دروازے بند، نبوت کے دروازے بند، اب نبیوں والا کام ہم کو کرنا ہے، جیسا قرآن کی آیت کو سمجھنا ہے، خود سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لوگوں تک کے پہنچانا ہے، اور موت تک یہ کام کے لیے اس پر ہم کو ایمان پر قائم رہنا ہے۔ جیسا قرآن میں آتا ہے کہ تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مسلم ہو، تو ایسے مسلم بن کے، ایسے عقیدے کے ساتھ میں، قرآن کے عقیدے کے ساتھ میں ہم کو موت آ جائے، یہ اللہ سے ہم نے دعا کرنا، نہ کہ یہ کہ قرآن سے ٹکرانے والی حدیث اس کو ہم ریجیکٹ نہ کریں، اس کو گلے لگائے، اور قرآن کی آیت کو ہم نظر انداز کریں، اور یہ سمجھے کہ ارے بھائی یہ قرآن تو علماء کے سمجھنے کی چیز ہے۔ ارے میرے بھائی، قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تھا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ علماء نے عرق ریزی کر کے 19 زبانوں میں جو ترجمانی کی قرآن کی، کس لیے کی ہے بھائی؟ ایک عالم نے دوسرے عالم کو سمجھانے کی، ہم عام مسلمانوں کو سمجھانے کی، ہر انسان کو سمجھانے کی، جو مسلمان بھی نہیں ہے اس کو بھی سمجھانے کی، کہ اس کا عقیدہ قرآن پہ بیٹھ جائے، کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے میرے بھائی، قرآن کا سبجیکٹ، مضمون، وشے انسان ہے، یہ انسانوں کی کتاب ہے، ہر انسان کا اس پر حق ہے۔ اسی لیے قرآن کے لیے پاکی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ پاک لوگ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ آیات موجود ہے، دل کی پاکی کہ اللہ کی بات کو سمجھنا چاہے ہو، جسم کی پاکی کہ جسم اس کا پاک ہو۔ قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو کے لیے تو سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے رہو تو وضو کر لیا کرو، اور نماز کون پڑھے گا؟ جو ایمان والا ہے۔ اب وضو ہم کو شرط بتا دیتے، بھائی تم غیر مسلم کو قرآن دے تو کیسا دے؟ اس کو بولیں گے وضو کر، تو وضو تو وہ سورہ المائدہ میں ہے کہ نماز کے لیے، نماز تھوڑی پڑھانا ہے اس کو تو قرآن دینا ہے تاکہ پڑھے وہ، تو قرآن کے لیے وضو شرط نہیں ہے میرے بھائی، قرآن کے لیے پاکی شرط ہے، دل کی پاکی اور جسم کی پاکی۔ جیسا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی گرم پانی سے ٹیبلیٹس لو، ٹھنڈے پانی سے لو، کھانے کے پہلے لو، بعد میں لو، اس حساب سے اگر وہ دوائی لے گا مریض تو اس کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں لیا تو اس کو نقصان ہوگا۔ ایسا ہم ہمارے غیر مسلم بھائی کو بتائیں کہ بھائی تو پاکی کی حالت میں لیں گا تو قرآن تیرے سمجھ میں آئیں گا، اللہ کی بات میں جسم کی پاکی، من کی پاکی نہیں رکھا تو پھر تیرے بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو پھر ہم سے زیادہ احترام کرنے والا بنے گا، اونچی جگہ پر قرآن کو رکھے گا، چومے گا اس کو، اور سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ کی بات میرے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔